وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز و مکرم تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے سبھی ساتھیوں، تمام بزرگوں، میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے. تراویح کے بعد ہم نے جملہ سنا کہ وہ رب مجھ جیسے اور آپ جیسے ناکاروں کو، گنہگاروں کو، خطاکاروں کو، سیاکاروں کو، بدکاروں کو، بدبختوں کو، آگے چل کر کہوں تو کمینوں کو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں میرے بندے کی مغفرت کے لیے. غور کیجئے، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ رب العزت ہم سب کو موقع دے رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر میں آئے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، میرے سامنے دو آنسوں کے قطرے بہائے، اور میں کیسے اس کی مغفرت کروں. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی. یہاں جتنا بیٹا وہ مجمع ہے، آپ سب کو اور مجھ کو اللہ نے پیدا کیا. میں آپ جب کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو وجود دیتے ہیں، بناتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی بندے بیاض بنائی یا کوئی اور چھوٹی سی چھوٹی چیز خود ہم نے اگر اس کو تیار کی تو اس کا توڑنا یا اس کا نقصان ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اب سوچو، اللہ نے مجھے آپ کو وجود بخشا، اللہ نے مجھے آپ کو بنایا، تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بندے یہ جہنم میں جانے والے نہ بنے. اللہ موقع موقع سے ہمیں موقع دے رہے ہیں، بہانے بہانے سے ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ میرے بندے لوٹ آئے، میرے سامنے جھکے، میرے سامنے تڑپے، میرے سامنے دل دلائے، میرے سامنے سسکے. اس لیے اللہ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا. پورے 11 مہینے شراب کی مجلسوں میں بیٹھنے والا شرابی، جمعے کے محفلوں میں بیٹھ کر جمعہ کھیلنے والا جواری، اللہ کے گھر سے دور پورے 11 مہینے جس نے بتائے، رمضان کا چاند نظر آتی ہی اللہ نے دل کو نرم کر دیا، اللہ نے دلی جذبات کو بدل دیا. جس شراب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اب اس شراب سے نفرت ہونے لگی. بڑے بڑے گنہگار، زنا جیسے بدترین گناہ کرنے والے زنا خور، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور گناہ ہیں، سارے گناہوں سے مجھے آپ کو نفرت سے ہونے لگی. پھر اللہ کے در کھل گئے، میں آپ مسجد میں آئے، کیسے مسجد کھل ہو رہی تھی، نیچے کی اوپر کی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس چیز کو. تراویح ہو رہی ہے، روزے ہو رہی ہے، کیا نورانی ماحول تھا. میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہم سب کو موقع دیا. اس رب پر میں قربان کیوں نہ جاؤں کہ اللہ نے آج اس شب میں مجھے آپ کو پھر سے جوڑا. بیان کرنا آج کا ارادہ نہیں ہے، لمبی تقریر کرنا آج کا ارادہ نہیں ہے. آج جو ارادہ لے کر میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں اور جو بولنے کی ہمت کرنے جا رہا ہوں، وہ جملے بڑے درد بھرے، اس کو گہرائی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. آج کی اس محفل آج یوں سمجھ کر آپ بیٹھیے کہ ہم سب ایک بڑے رب کے سامنے، مالک ذوالجلال کے سامنے، سب فقیر بھکاری بن کر ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ سے کوئی اگر چیز مانگنی ہے تو اس کی رعایا کے چند لوگ، گاؤں کے لوگ مل کر بادشاہ کے دربار میں جا کر جیسے گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے التجا کریں گے، جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس سے مانگیں گے، اس کی عزت کریں گے. اور بادشاہ اپنے ان رعایا کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے مانگنے کے طریقے کو دیکھ کر، ان کے چہرے کے ہاں بھاؤ کو دیکھ کر ان پر رحم کھا کر دے دیتا ہے. ایسے ہی سارا آج کنٹا گاؤں یا بیٹھے ہوئے سارے افراد، میں آپ سب پورے گاؤں سے جمع ہو کر آج یہ جگہ پر آئے ہیں. آج ہم سب نوکر بن کر آئے ہیں، ہم سب رعایا بن کر آئے ہیں، ہم سب بندے بن کر آئے ہیں. اور ہمارا بادشاہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال، وہ رب کائنات، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ بہانے بہانے سے مغفرت کے موقع دینے والا. وہ رب کے سامنے آج میں آپ بیٹھے ہیں تو امید کے ساتھ بیٹھی،
اس جذبے کے ساتھ بیٹھی ہے، اس یقین کے ساتھ بیٹھی ہے آپ میں کہ جب میں آپ اس مسجد کے دروازے سے نکلیں گے 100% سے زیادہ اگر کوئی اکڑا ہو سکتا ہے یقین کا، اب اس یقین کی سطح پر جا کر یہ یقین کیجئے کہ آج میری آپ کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ، آج میں آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، آج میری آپ کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے اس امید اور یقین کے ساتھ آپ توکل لگا کر بیٹھے انشاءاللہ۔ میں آپ جو زندگی جی رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پورے 11 مہینے پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک ہم نے زندگی جی، رمضان کے مہینے میں بھی جی، آئندہ بھی اللہ نے اگر عمر حیات رکھی ہے تو آئندہ بھی جیے گی۔ اب ساری زندگی کا نچوڑ آپ حضرت کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ صبح شام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جو چاہے ہم وہ اپنے ارادے سے کام کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دل پر ہاتھ رکھ کر آج میری بات سننے کی ضرورت ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص جس میں بھی شامل ہوں، ہم سب 2 راستوں میں سے ایک راستے پر ہیں، تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن پاک میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ کل کی تراویح میں ہم نے آیت سنی، اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کی آیت میں پہلا برائی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں پہلے برائی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ برائی خود بخود ہمارے جسم میں وجود میں آتی ہے، گناہ خود بخود ہمارے جسم میں وجود میں آتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے کہیں سیکھنا نہیں پڑتا، مکاری کرنے کے لیے کہیں سیکھنا نہیں پڑتا، چوری کرنے کے لیے کہیں سیکھنا نہیں پڑتا، نماز کا چھوڑنا کہیں سکھا نہیں جاتا، رشوت کا کھانا کہیں سکھایا نہیں جاتا، سود کا لینا دینا، کھانا پلانا کہیں سکھایا نہیں جاتا، شراب کا پینا پلانا، یہ ساری چیزیں جو گناہ ہیں یہ اپنے آپ ہمارے اندر وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے برائی کا ذکر پہلے ہے۔ جس زمین پر میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ زمین، اسی زمین سے اللہ نے مجھے آپ کو وجود بخشا، اسی مٹی کے میں آپ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ مٹی کی خاصیت ہے، یہ مٹی کی تاثیر ہے کہ یہ مٹی کانٹے دار جھاڑیاں اپنے آپ اگاتی ہے۔ کانٹے دار جھاڑیاں اگانے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہل چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی بھی طرح کا پسینہ ٹپکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کانٹے دار جھاڑیاں جہاں کھلا ہوگا وہاں اڑ جائیں گے اپنے آپ۔ جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، رشوت کھانا، سود کھانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ جتنے گناہ ہیں یہ سب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، یہ اپنے آپ ہمارے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ لیکن اب میری بات غور سے سنیں، اس کے مقابلے میں اگر ہمیں اچھائی لانی، اس کے مقابلے میں اگر ہمیں اللہ کا ڈر سینے میں موجود پیدا کرنا ہے، اس کے مقابلے میں اگر تواضع لانا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی، جان لگانی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَتَقْوَاهَا، قرآن نے کہا قرآن میں کہ تقویٰ اچھائی ایسے نہیں آئے گی، جان لگانی پڑے گی۔ سچائی خود بخود نہیں آئے گی، لانا پڑے گا، توکل لانا پڑے گا، سخاوت لانی پڑے گی، محبت لانی پڑے گی، نماز پڑھنے کی عادت بنانی پڑے گی، شراب چھوڑنے کی عادت، شراب پینے کی عادت چھوڑنی پڑے گی، جوا کھیلنے کی عادت چھوڑنی پڑے گی، زنا کے اڈے پر جا کر اپنی قبر کو برباد کرنے کی عادت چھوڑنی پڑے گی، حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا، اکڑ کو مار کر معاف کرنا سیکھنا پڑے گا۔ یہ ساری جو اچھائیوں کا دائرہ ہے، یہ ساری جتنی اچھائیاں ہیں یہ آئے گی محنت سے، یہ آئے گی طلب سے، یہ آئے گی فکر سے، یہ آئیں گے اپنے آپ کو جلانے سے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے راستے میں لگانے سے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے جوانی کو کھلانے سے، اپنے آپ کو مٹانے سے، تب آئیں گی میرے بھائی۔ اور اب میری یہ جملے کو غور سے سنیں آپ، یہ ساری اچھائیاں کرنے کے بعد، ساری برائیاں چھوڑنے کے بعد ایک وقت میرے آپ کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ مجھے آپ کو ملک الموت کا سامنا کرنا پڑے، اسرائیل سے ملاقات کرنی پڑی۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے میرے سبھی
بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کو ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک رات، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا آئے گا کہ ہمیں موت کے فرشتے سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے جب ملاقات ہوں گی، جو میں ابھی تمہید میں نے باندھی، میں نے شروع کی جو بات کی، اسی میری بات پر پوری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ ساری اچھائیاں ایک طرف، ساری برائیاں ایک طرف رکھی جائیں گی اس بندے کی۔ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی میزان میں، اللہ کی نظروں میں یہ کیسا بندہ ہے، یہ جنتی بندہ ہے یا دوزخی بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے یا گنہگار بندہ ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان بندہ ہے۔ اور اللہ یہ نہ کرے یا بیٹھا ہوا سارا مجمع فرما بردار لسٹ میں شامل ہو جائے، اللہ یہ نہ ہو، ہماری زندگی میں ایسا دن نہ آئے کہ میں آپ مجرم بن کر اللہ کے سامنے بڑے ہوں اور ملک الموت کھڑا ہوں، اس کے فرشتے کھڑے ہوں اور میری آپ کی روح نافرمان بندی کی شکل میں نکالی جا رہی ہے۔ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے۔ بہت دکھ اور درد مجھے آج ہو رہا ہے، میرا سینہ جل رہا ہے۔ ایسا نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے سامنے ملک الموت کھڑا اور ہم مجرم بن کر جا رہے ہیں، اللہ کے خطا کار بندے بن کر جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ میرا آپ کا زندگی جینے کا؟ کیا فائدہ میری آپ کی نمازیں پڑھنے کا؟ کیا فائدہ میرا آپ کا دنیا میں پیدا ہونے کا جب میں آپ اللہ کے سامنے مجرم بن کر جائیں گے، اللہ کے سامنے نافرمان بن کر جائیں گے؟ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے ہم پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ زحمت برس رہی ہوں گی، اس کا غصہ ہم پر برس رہا ہوگا۔ اللہ کے سامنے ہم ایسے اپنی گردن جھکا کر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ وہاں کی شرم، وہاں کی ذلت، وہاں کی رسوائی میں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسی رسوائی سے بچائے۔ یہ وقت ضرور آنے والا ہے اور کان کھول کر سن لیں کہ جب ملک الموت ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت حدیث میں لکھا ہے، میں ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کے الفاظ جو میں حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب کوئی گنہگار انسان مر رہا ہوتا ہے، جب کوئی کم وقت نالائق کمینہ جس نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، وہ جب مر رہا ہوتا ہے، اس کی جسم سے روح جدا ہو رہی ہوتی ہے، ملک الموت اس کے سامنے سب سے پہلے جنت کے حسین نظارے دکھاتے ہیں، جنت کی نہروں کو دکھاتے ہیں، جنت کے باغات کو دکھاتے ہیں، جنت کے مکانات کو دکھاتے ہیں۔ وہ خوبصورت جنت جب اس کے سامنے آتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ اے بندے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر تو رب کی مان کر زندگی گزارتا، رب چاہی زندگی گزارتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب نہیں ہے۔ تجھے پچھتاوے کے لیے، تیری حسرت کو بڑھانے کے لیے ہم نے جنت کو دکھایا ہے، یہ نہیں اب دیکھ تیرا ٹھکانہ کیا ہے۔ جہنم کی خطرناک وادیاں، جہنم کی وہ جھلسا دینے والی آگ، وہ جہنم کے کالے کلوٹے فرشتے، وہ جہنم کے خطرناک عذابات جب اس کے سامنے آئیں گے، اس کی حسرت بڑھ جائیں گی، اس کے پچھتانا بڑھ جائے گا اور یہ بل بلا اٹھے گا۔ ایک طرف اتنا زیادہ پچھتاوا کہ اس پچھتاوا کو اگر الفاظ میں بولنا چاہوں تو بتا نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ پچھتاوے کا اگر کوئی سطح ہوں گی، کوئی مقدار ہوں گی تو اس وقت بندے کو محسوس ہوگی کہ میں نے کیا کیا، کیا میرا ٹھکانہ تھا، میں نے کیا حاصل کیا۔ اس وقت افسوس ہوگا اور اتنا افسوس ہوگا اس شخص کو، اس بندے کو، اس گنہگار کو۔ فرمایا کہ ایک طرف موت کی تکلیف اس سے زیادہ پچھتانے کی تکلیف ہوگی اور تڑپتے تڑپتے اس کی جسم سے روح جدا کر لی جائے۔ اور یہ جملہ غور سے سنیے میرے بیٹے ہوئے سبھی یہاں حضرات، اللہ نہ کرے کہ میں اس میں آپ شامل ہوں، اللہ ایسا نہ کرے کہ میرا آپ کا نام اس شخص میں لکھا گیا ہو جس کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جانے والی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب کوئی نیک انسان مر رہا ہوتا ہے، جس نے پوری زندگی رب چاہی گزاری، اللہ اکبر، جب یہ لمحات اس شخص پر آتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں دیکھ دے جہنم کے دردناک مناظر کو، جہنم کو سامنے لایا جا رہا ہے، وہاں کے عذابات، وہاں کے دردناک وحشتناک منظر کو دیکھے گا تو فرشتے کہیں گے ڈر نہیں، اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے ڈر نہیں،
یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، تجھے یہاں داخل نہیں ہونا ہے. تیرا ٹھکانہ تو وہ ہے جنت کے حسین مناظر. اللہ اکبر، کیا خوبصورت نظارے ہوں گے وہ جنت کے حسین مناظر جب اس کے سامنے لائے جائیں گے. موت کی تکلیف، گھر والوں سے جدا ہونے کا غم ایک طرف، اور جنت میں جانے کی خوشی اور کامیاب ہونے کی خوشی اتنی بڑھ جائیں گی کہ موت کی تکلیف کا رتی برابر بھی احساس نہیں ہوگا. اللہ، رتی برابر بھی احساس نہیں ہوگا. اب اس سارے مجمع کو ہم اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایسا اللہ نہ کرے کہ اس میں فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے. اب تک اس مجمع میں ہم سب فرما بردار تو نہیں، ہم سب کمی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب نافرمانی میں زندگی گزار کر یہاں بیٹھے ہیں. کوئی کسی کا چہرہ گناہوں سے پاک نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں آپ فرشتے ہوتے، میں آپ نافرمان گناہوں کے پتلے ہیں. گناہ کر کر کے اللہ اکبر، کبھی کبھی تو ہمارے ہاتھ سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، معلوم تھا یہ کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا، معلوم تھا یہ کروں گا تو اس کو غصہ آئے گا، پھر بھی ہم نے گناہ کیے ہیں. اتنے کبھی ہیں، ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنی ہم نے ہمت جٹائی کہ ہاں گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، پھر بھی ہم نے گناہ کیے. اتنے بڑے گنہگار آج اپنے گناہوں کو ہم سامنے لے کر بیٹھے ہیں. میرا رب آج اوپر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کنٹے کی اس مسجد کو بھی، اس کے فرشتے گھیراؤ ڈالے ہوئے ہیں. دیکھ رہا ہے وہ رب کہ آج کی اس مجلس میں جو بیٹھے ہوئے ہر ایک گناہوں سے. آج رات ضرور ہے لیکن میرے رب کے لیے کیا اندھیرا کیا اجالا، میرے رب کے لیے کیا دن رات، کیونکہ سامنے تو پورے ہمارے گناہوں کے چھٹے پڑے ہوئے ہیں. معلوم ہے کہ کیا کیا کر کے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمیں اللہ کو منا کر ہی اٹھنا ہے. آج ہمیں اپنے اصلی اور نقلی گھر کا فرق کر کے اٹھنا ہے. میرے بھائیوں دل سے سننے کی ضرورت ہے، دل سے سننے کی ضرورت ہے کہ میں آپ جو زندگی جی رہے ہیں یہ اصلی زندگی نہیں ہے، یہ اصلی زندگی نہیں ہے، یہ خواب ہے، خیال ہے. یہ سب کچھ موت کی آخری سانس پر ختم. یہ ہمارے جو بیوی بچے ہیں، ہمارے جو بھائی بہن ہیں، ہمارے جو ماں باپ ہیں، ہمارا جو گھر ہے، یہ سارا دوڑ بھاگ ہے، یہ سارا جو کاروبار ہے، یہ پیٹ کو پالنے کی جو دن رات کی محنت ہے، یہ سب کچھ یہاں تک ہی ہے. یہ سب کچھ موت کے آخری سانس تک ہے. موت آ گئی، ختم. میرا اپنا گھر میرا نہیں ہوگا، میرے اپنے بچے میرے نہیں ہوں گے، میرا اپنا کاروبار میرا نہیں ہوگا، میرا اپنی جائیداد میری نہیں ہوگی، میرا سب کچھ کسی اور کا ہو جائے. اور تیرے انتقال کے 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد، نہیں فلاں بیٹی ممبئی سے آ رہی ہے، چلو 8 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد تجھے اسی گھر سے نکالا جائے گا. جن بچوں کو تو نے چن چن کر پالا ہے، اللہ اکبر، وہی بچے تیرا جنازہ لے کر اٹھے. جن بچوں کو تو نے گود میں لے کر کھلایا ہے، وہی بچے جنازہ اٹھا کر قبرستان چل جائیں گے. باپ کی محبت میں ان کے آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں گے، باپ کی محبت میں تل ملا اٹھیں گے، لیکن وہ چاہ کر تمہیں جگا نہیں سکیں گے، وہ چاہ کر تمہیں کچھ کہہ نہیں سکیں گے. اور آخرکار من و مٹی کے اندر، ہزاروں من و مٹی کے اندر تمہیں دبا کر آخرکار چلے گا. ان کے آنسو کے قطرے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن کتنے دن نکلیں گے. جب کبھی تمہاری یاد آئیں گی تب نکلیں گے، لیکن تمہارے ساتھ تو نہیں آئیں گے. میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے میرے بھائی، میرے بزرگوں، دوستوں. پھر کیا میرا آپ کا یہ اصلی ٹھکانہ نہیں تو پھر کیا ہے. مجھے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں جب رمضان کا چاند نظر آیا تبھی سے حکم تھا، اور یقین ہے کہ آپ نے کیا ہوگا، 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا. 2 چیزیں اس میں تسبیحات تھی، اور 2 چیزیں جو تھی فرمایا کہ اس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تھی جنت کی طلب، جنت کو مانگنا اللہ سے، اور دوسری چیز تھی جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی، جہنم سے خلاصی اللہ کے سامنے مانگنا. اور یہ دونوں چیزیں لے کر آج ہم بیٹھے. میں آپ چاہتے ہی کیا ہیں، یہ سارا مجمع جمع ہونا، تراویح کا پورا مہینہ بھر سننا کرنا، کتنی محنت کی ہم سب لوگوں نے، کتنے سجدے ٹیکے ہیں اس چٹائیوں پر، ہم نے کتنا کچھ ہم نے اللہ کے سامنے مجاہدہ نہیں کیا. پورا مہینہ بھر سے سجدے رہے، دھوپ تیزی پر رہی، لیکن پیٹ کی تکلیف کو ہم نے برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا. کیوں؟ ہم چاہتے کیا ہے، اس رب کو راضی کرنا، اس رب کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونا، جہنم سے بچ جانا، اور اسی جنت کی طلب لے کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں.
میں آپ جب مر جائیں گے نا اس کنٹے کے قبرستان میں مجھے آپ کو دفنایا جائے گا. ہم سب کے جنازے یہاں دفن ہوں گے. آج ہمارے بڑوں کے جنازے دفن ہیں, آج کسی کے ابا کا, کسی کے ماں کا, کسی کے بھائی کا وہاں جنازہ دفن ہے, اور خود ہم نے اپنے کاندھوں پہ لے جا کر انہیں دفنایا ہے. دفنایا نہیں دفنایا ہے. میرا آپ کا بھی جنازہ کل کوئی لے جا کر دفنائے گا. پھر وہ وقت آئے گا اسی قبرستان سے قیامت کے نزدیک سوٹ ٹھکا جائے گا, اور اسی کنٹی کی قبرستان میں جس میں برسوں سے کوئی دفن ہے, برسوں سے ہماری نسلیں دفن ہیں, ہمارے دادا پردادا کتنی نسلیں ہمارے وہاں جا چکے ہیں, مجھے آپ کو بھی آ جانا ہے, ہمارے بچوں کی عمر پیچھے ہو گیا, ہزاروں سال بیت جائیں گے, سب سور ٹھکا جائے گا. تو اس کے بعد اسی کنٹے کی قبرستان سے, اور تمام طرح کتنے قبرستان ہے دنیا میں, سبھی سے مردے ایک قبر سے فرمایا 70,000 مردے ایک کے بعد اٹھیں گے, اور میں آپ بھی کسی نہ کسی ایک قبر سے اٹھیں. اور اللہ ایسا کرے, اللہ ایسا کرے. قرآن کہتا ہے کہ میں آپ جب اٹھیں گے ایسی حالت ہوگی ہمارے جسم پہ کفن کا کپڑا تک نہیں ہوگا, ننگی حالت ہوگی, ننگی حالت, اور ایسے ہم تل ملا اٹھیں گے. اب کیا ہو رہا ہے, سارا منظر دیکھ کر گھبراؤ گے, یہ سارا منظر سب اٹھ رہے ہیں, ہماری ماں بھی وہاں سے اٹھے گی, ہماری بہن بھی وہاں سے اٹھے گی, ہمارے باپ سب 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 رشتے دار خاندان والے اٹھیں گے, لیکن کسی کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی, کسی کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی. یہاں سے بھی منتقل کیا جائے گا حشر کے میدان میں, یہاں سے بھی منتقل کیا جائے گا حشر کے میدان میں, اور وہاں میں آپ کھڑیں گے. اللہ ایسا کرے تو اللہ ہمیں دن دکھائے کہ اللہ رب العزت اس حشر کے میدان میں ایسے دو جماعتوں کو تقسیم کریں گے. جیسے مجمع بیٹھا ہے اللہ کے سامنے سے مجمع ہوگا آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک, اور اس مجمع کو اللہ رب العزت دو حصوں میں کاٹیں گے. سیدھے طرف جنتیوں کو تقسیم کریں گے, الٹے طرف بائیں طرف جہنمیوں کو, نافرمانوں کو تقسیم کریں گے. اللہ کرے کہ میں آپ سیدھے طرف ہو جائے, اللہ کرے کہ مجھے آپ پر اللہ رحم فرما کر سیدھے طرف ڈال دے, ورنہ اعمال ایسے نہیں ہے, بس ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر رحم فرما کر ہمارا رب ہمیں سیدھی طرف کر دے. اور اس وقت اگر اللہ کرے ایسا, صرف تصور کرو اور امید کرو کہ اللہ ایسا سچ میں کرے, اللہ اگر ہم کو جنتیوں کے لسٹ میں ڈال دے, جنتیوں کے مجمع میں ڈال دے, پھر وہاں سے اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ اے میرے بندو تم نے کامیابی حاصل کر لی, اے میرے بندو تم جیت گئے, اب اس جیت کے بعد کبھی ہار کا منہ تمہیں دیکھنا نہیں ہے, ایسی کامیابی تم نے حاصل کر لی کہ اب ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں ہے, چلو جنت کے دروازوں کی طرف. اللہ اکبر, کیا وہ حسین ہوگا. یہ جو میں نے آیت پڑھی 24 پارے کی, کیا ہے اس میں اللہ فرما رہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ جنتیوں کو اللہ اٹھائیں گے ایسے اور جماعت بنا کر جنت کے دروازوں کی طرف لے چلیں گے. اللہ کرے کہ میں آپ اس میں ہو, اور جب ہم پہنچیں گے جنت کے دروازے ہمارے سامنے ہوں گے اور جہنم بھی ہمارے سامنے ہوں گی. اللہ رب العزت نے جنت کی کتنے دروازے بنائے؟ حدیثوں میں آتا ہے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے بنائے. قرآن کہتا ہے لہا 7 ابواب, کہ ہم نے جہنم کے 7 دروازے بنائے. اللہ ہمارا رب ہمیں کتنا پیار کرتا ہے. مسجد کا دروازہ بڑا ہے, گھر کا دروازہ چھوٹا ہوتا ہے, جس جگہ سے لوگوں کو کم آنا ہوتا ہے وہاں کی جگہ کو چھوٹا بنایا جاتا ہے, جس جگہ کو لوگوں کو زیادہ آنا ہوتا ہے اس جگہ کو بڑا بنایا جاتا ہے. اس دروازے کو اللہ نے جنت کا ایک دروازہ ایکسٹرا بنایا, جنت کے 8 دروازے بنائے, جہنم کے 7 بنائے. میرا رب کی منشا یہ ہے, میرے رب کی چاہت یہ ہے, میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے زیادہ بندے جنت کے دروازوں سے جانے والے بن جائے, میرے زیادہ بندے جنتی بن جائے. اور اللہ کرے کہ میں آپ وہاں کھڑے ہوں گے. تصور کرو, سنو نہیں اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھو نہیں, یہ مجمع آپ کو بار, یہ مجلس آپ کو بار بار نہیں ملیں گی, صرف سوچو اور تصور کرو, ذہن میں لاؤ. یہ کوئی قصہ کہانی من گھڑت میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں, قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر اس کے تفاصر میں میں جا رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ کو جانا کیا ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری منزل کیا ہے, ہمیں جانا کہاں ہے, ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے. یہ سوچو میرے بھائیوں, اگر اللہ ایسا کرے کہ ہم جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گئے اور جنت کے دروازے ہمارے سامنے ہیں, اللہ اکبر, وہ جنت کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے. فرشتے اللہ رب العزت مجھے آپ کو پروٹوکال دیں گے, مجھے آپ کو اللہ چوائس دیں گے. کیا دیکھو تو صحیح, کیا جب کوئی ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, کوئی تقریب ہوتی ہے, کوئی طرح کا پروگرام ہوتا ہے, ایک بڑی عام دعوت,
ہم نے سب کو کارڈ پہنچا دیے، وہ دعوت کا ٹھکانہ بتا دیا کہ فلاں حال میں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں نکاح ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی خاص مہمان، کوئی وی آئی پی مہمان، کوئی بڑا مہمان، اس کی عزت ہماری نظروں کے ساتھ بڑی اونچی ہوتی ہے، ہم اس کو کارڈ بھی دیتے ہیں اور اس دن کال بھی کرتے ہیں، اس دن اس کو آنے کی گزارش بھی کرتے ہیں، اور حق ہو جاتی ہے جب ہمارا کوئی آدمی ہم بھیجتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہم بھیجتے ہیں کہ جاؤ میں لے کر آؤ، جیسی ہال میں انٹری ہو رہی ہے، جا کے مسافہ ہو رہا ہے، گلے مل رہے ہیں، ان کی ہم شکریہ ادا کریں کہ تمہارا بہت بڑا شکریہ کہ تم وقت نکال کر آئے، یہ دنیا کا معمول ہے۔ اب جنت میں جب جنت کے فرشتے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کہیں گے میرے فرشتوں جاؤ، میرے جنتی بندوں کا استقبال کرو، میرے جنتی بندوں کا استقبال کرو، انہوں نے دنیا کی مشقت جھیل کر یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کر سجدے کر 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 اپنی پیشانی گھسا کر یہاں آئے ہیں، مجھے خوش کر کر دنیا کی مصیبتوں کو جھیل کر دنیا کے بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر یہاں آئے ہیں، جاؤ ان کا استقبال کرو، ان کے ہاتھ ملو، ان کے گلے لگو، ان کے چہرے کو چمٹو، ان کے چہرے کو چاٹو، انہیں بوسہ دو۔ وہ فرشتے آئیں گے جو ہم سے کئی گنا بہتر ہوں گے، لیکن وہ مجمع ایسا ہوگا کہ فرشتوں سے بہتر اس وقت کی جنتی ہوں گے، اور فرشتے آ کر کہیں گے، قرآن کا جملہ سنیے، قرآن کہتا ہے سلام علیکم، اللہ اکبر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آ کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اللہ طبتم فادخلوها خالدین، ارے تمہیں ایسی جگہ جانا ہے جہاں سکون ہی سکون ہے، کوئی درد اور غم نہیں ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ دو مطلب، ایک ہے سلام کو سلام، السلام علیکم، کوئی کسی نے کہا وعلیکم السلام ہے سلامتی کی دعا، دوسرا مطلب شاباش، فرشتے کہہ رہے ہوں گے شاباش تم نے وہ کامیابی حاصل کر لی، اب ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا ہے، فاصبر، تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، آج دیکھو تمہیں کتنا حسین مکان دیا جا رہا ہے جس سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ فرشتے انٹری کریں گے ان لوگوں کی جنت کے دروازوں میں، اور یقین کیجئے، امید کے ساتھ سنیے، میرے ہر جملے میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا امیجن کیجئے کہ میں آپ جنت کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ وہ دن دکھائے کہ میں آپ جنت میں جا رہے ہیں، جیسے جنت میں قدم رکھیں گے، آنکھ جب جنت کے حسین نظاروں کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، جنت کے حسین نظاروں کو چھوڑو میرے بھائیوں، جنت کی گھاس کو دیکھیں گے، نظر ہٹا کر پھر گھاس دیکھیں گے، پھر اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا ہوگا، پھر نظر ہٹا کر پھر گھاس کو دیکھیں گے، پھر خوبصورت ہوگی، جتنی مرتبہ نظریں ہٹیں گی، جتنی مرتبہ نظریں وہاں جائیں گی، اضافہ و اضافہ خوبصورتی میں ہوتا جائے گا۔ جنت کی گھاس کا جب یہ عالم ہوگا تو جنت کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ جنت میں جاتے ہی لوگ ہمیں جنتی فرشتے بٹھائیں گے، اے جنتیوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مشک کے گدے پر، نورانی گدوں پہ، کرسیوں پہ، علی سرر موضونہ، ایسے تخت ہوں گے جس پر سونے کا کام کیا گیا ہوگا، بیٹھو تم آرام سے بیٹھو۔ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے شعلہ پور کا یہ دستور ہے کہ ہم اس کو پانی اور چائے دیتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، جنت میں جیسے جائیں گے، جنت کے اندر اللہ کہیں گے میرے بندے میرے پاس آ چکے ہیں، میرے بندے میرے پاس آ چکے ہیں، لگاؤ دسترخوان، میں آج ان کی دعوت کروں گا، میں آج ان کی دعوت کروں گا۔ اور جب اس کے سامنے پکوان رکھے جائیں گے، روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کے سامنے سب سے پہلے مچھلی کا کلیجہ، مچھلی کے کباب رکھے جائیں گے، سب سے پہلا کھانا ایک روٹی کے ساتھ جب اسے جنتی اٹھائے گا، پہلا لقمہ اس کے زبان پر جب یہ رکھے گا، فرماتے ہیں کہ اس پہلے لقمے میں دنیا کی جتنی کھانے کی اشیاء تھی، دنیا کی جتنے پھل تھے، دنیا میں جتنے کھانے کے آئٹم تھے، وہ سارے مزے کو اللہ وہ ایک لقمے میں سمیٹ دیں گے، اللہ وہ ایک لقمے میں سمیٹ دیں گے۔ پہلا لقمہ حلق سے اترے گا، دوسرا لقمہ اٹھائے گا جس کے مزے میں، جس کے ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا۔ یہ جنت کا کھانا ہے، یہ جنت کا پہلا کھانا ہے۔ اللہ کرے یہاں بیٹھا ہوا سارا کنتا گاؤں، یہاں بیٹھا ہوا سارا مجمع مچھلی کے کباب اور جنت کا پہلا کھانا ٹیسٹ کرے، اور ہم کھائیں گے انشاءاللہ، اور جب وہ کھا کر ہم نکلیں گے آگے،
اللہ رب العزت کہیں گے میرے بندوں کو جنت کے مکانات تو دکھاؤ، جاؤ انہیں اپنے رہنے کے مکانات دکھاؤ۔ میرے بھائیوں جب بڑھیں گے ہم لوگ جنت کے مکانات کی طرف، حدیث میں آتا ہے دنیا کی طرح مکانات نہیں ہے وہاں پر، ہیرے کے جواہرات کے ایسے مکانات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی دوسری اینٹ چاندی کی، جھل ملاتے ہوئے چمکتے ہوئے نورانی مکانات ہوں گے۔ فرمایا کچھ جنتیوں کو سونے اور چاندی کے مکانات، فرمایا کچھ جنتیوں کو ہیروں سے سجے ہوئے مکانات، فرمایا کچھ جنتیوں کو بے جوڑ ہیرے کے مکانات، فرمایا کچھ جنتیوں کو سرخ یاقوت کے مکانات ہوں گے، جیسے جس کے اعمال جیسے جیسے اعمال ویسے ویسے مکانات ہوں گے۔ جب داخل کیا جائے گا، جس طرح میں اور آپ نے دیکھا دنیا کا معمول ہے، دنیا کی اینٹ کو جوڑنے کے لیے ہم سیمنٹ لگاتے ہیں، بالو لگاتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ جنت کا جو گارا ہوگا مشک ہوگا، مشک کے گارے سے جنت کے اینٹوں کو جوڑا گیا ہوگا۔ ارے دنیا کا کوئی مشک اگر آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کا مشک ہاتھ پر لگ جائے گا دن بھر خوشبو نہیں جاتی، یہاں اگر مشک رکھا جائے تو اوپر تک مسجد کے حصے میں خوشبو آنے لگے گی۔ اوریجنل مشک اگر رکھ دیا جائے، کستوری کہتے ہیں اس کو ہندی میں، وہ چیز جو ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے، جنت کا جو مشک ہوگا وہ اتنا اعلیٰ و قیمتی ہوگا کہ اس جنتی کے تمام اینٹوں کے ارد گرد جب لگایا جائے گا، سوچو تو صحیح اس کا گھر کتنا معطر ہوگا، کیسا مہکتا ہوگا۔ اللہ جنتی کو جنت کے مکانات میں بھیجیں گے اور جائے گا، جب جنتی اپنے مکان کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، مجھے آپ کو اس مکان میں جانا ہے، تصور کیجئے جب جائیں گے اور دیکھیں گے اس کی عالیشان چیزوں کو، اس کی زبردست چیزوں کو، دل بیٹھ جائے، دل خوشی کے مارے شکر کے مارے سجدے میں آپ گر جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ کیا مکانات ہے، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ دنیا میں سنتے تھے جنت کیا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، دنیا میں سنتے تھے کسی دماغ میں اس کا تصور تک نہیں آیا، دل میں خیال تک نہیں آیا، آج آنکھوں سے دیکھ گیا، ہاں جنت ایسی ہے۔ اور دل بسشتہ ہے انسان کا۔ تاج محل آپ نے دیکھا ہوگا، تاج محل کے اگر کے قریب میں کوئی واچمین کا ڈیوٹی ہے، وہاں پہ وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک بار دو بار تین بار جب اس کا دل بھر جاتا ہے، دن بھر صبح سے شام تک اس کے سامنے بیٹھنا ہے۔ آپ اس کو تاج محل کی خوبصورتی کو پوچھیں گے تو کہیں گے روز کا کام ہے، روز میرے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تاج محل کی خوبصورتی کی قیمت اس کے سامنے نیچے ہو جائے گی، اس کو کتنی ویلیو نہیں ہوگی اس کی۔ میرے جیسا پہلا شخص ہے جس نے ابھی تک دیکھا نہیں، پہلی بار جا کر دیکھے گا تو زبان سے نکلے ارے واہ کیا خوبصورت عمارت ہے، بنانے والے نے کیا بنایا ہے، ہم تعریفوں کے پل باندھیں گے اور ہمیں ویسے لگے گا، محسوس ہوگا۔ جب جنت میں ہم جائیں گے تو جنت میں رہ کر بھی ہم اکتا نہ جائے، جنت کے دروازوں کو، جنت کی کھڑکیوں کو، جنت کے عالیشان مکانات کو دیکھ کر اکتا نہ جائے۔ اللہ اس لیے کہیں گے اے میرے جنتی بندے، تیرا دل جب تیرے گھر سے اکتا جائے نا تو اشارہ کر، تیرے اشارے پر جنت کے مکانات کے میں ڈیزائن کو چینج کرتا جاؤں گا۔ 70 مرتبہ تو اگر چاہے تیرا گھر چینج ہو، اس کے ڈیزائن کو 70 مرتبہ چینج کر دوں گا تاکہ تجھے بور نہ محسوس ہو، تاکہ تیرا دل اکتا نہ جائے۔ یہ جنت ہے میرے بھائیوں، لوٹ آؤ نا اس کی طرف، ہم سب کو جانا ہے وہاں ہی، ارے جنت کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے۔ ہمیں وہاں پر جو کپڑے پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر، جنتی عورت کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، 70,000 رنگ نکل رہے ہوں گے اس کے ایک جوڑے سے۔ دنیا میں عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں میچنگ پہنوں، اچھے رنگ کے کپڑے پہنوں، اور بنگلیاں اس میچ کے لیے رہی ہے، کپڑے اس کی میچ کے لیے، کتنے میچ کریں گی، 4 5 10 رنگ میچ کریں گی، لیکن جب پہنے گی وہ عورت کپڑا 70,000 رنگ نکلیں گے تو کیا اس کی خوبصورتی ہوگی لباس کی۔ اور ہم سب کو جنت میں ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، حرام کر دیا دنیا میں نہیں، جنت میں جانے کے بعد ریشمی لباس پہنائے جا رہے ہیں۔ اور کیا وہاں پر تمہیں جو دیا جائے گا تو تصور نہیں کر سکتے آپ لوگ، خلق محمدی اخلاق جو دیے جائیں گے وہ میرے نبی کے دیے جائیں گے۔ دنیا میں ہم اونچ نیچ کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائی غیبت کرتے تھے، وہاں نہیں، ہمارے سب کا دل ایک جیسا کیا جائے گا، نفرتوں کا نام و نشان نہیں ہوگا، خلق محمدی دی جائے گی، آواز لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی آواز دی جائے گی، اور حسن یوسف دیا جائے گا کہ چہرہ جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرح نورانی ہوگا، چمکدار ہوگا، اور جب چاہے اس کا چہرے کی بناوٹ بدلی جائے گی، پیدا
پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے ایک چہرے سے، قبر کے پیٹ تک جانے سے میرا آپ کا چہرہ ایک ہے یہاں پر، لیکن وہاں پر نہیں، دل آیا کہ چلو آج یہ چہرہ لوں، آج یہ خوبصورت چہرہ اپنا لوں، سوچے گا چہرے کے رنگت بدل جائیں گے، چہرے کا ہاں بھاؤ بدل جائے گا، چہرہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ یہ ہے جنت، خواہشوں کو پوری کرنے کی جگہ، ہر چیز وہاں ممکن ہوگی، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، ہر چیز مل رہی ہے۔ ارے جنت کے دنیا کے اندر 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی روم بک کر لے یا کوئی عالیشان محل بنا لے، کیا کیا فیسلٹی رکھے گا، وہ سوئمنگ پول بنائے گا، آرام کی چیزیں بنائے گا۔ جنت میں بھی سوئمنگ پول ہے، کیسا ہوگا؟ فرمایا سب سے اوپر کی جو جنت ہوگی اس سے ایک نہر نکلے گی، نہر رحمت کہا گیا اسے، وہ نکل کر سارے جنتیوں کے سامنے سے گزرے گی، دل چاہے گا کہ وہ نہاؤ جا کر، سوئمنگ پول کا کام کرے گی، وہ جا کر کودے گا، جنت کی جو پانی ہوگا اس کا جو مزہ ہوگا، اس کا جو احساس ہوگا دنیا کے پانی کی طرح ہی جیسے ڈوبے گا، جو سکون محسوس ہوگا وہ میں آپ کو جملوں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ساری لذتوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے جنت۔ ساری چیزیں مل رہی ہیں، کیا کچھ نہیں، سب کچھ مہیا مل رہا ہے۔ اب جنتی خواہش کرے گا کہ سب کچھ موجود ہے، جو مانگ رہا ہوں وہ مل رہا ہے، جو دل میں سوچ رہا ہوں وہ حاضر ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی۔ میں بات کو مختصر کرتے جا رہا ہوں، یہ اصل بات نہیں ہے میری، اب آپ سنیے غور سے میری بات کو، کہ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا کہ اے میرے جنتی بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ کہیں گے اللہ خوش، سب راضی ہے میرے مولا۔ کہیں گے میرے بندو ابھی تمہیں ایک چیز دینی باقی ہے، اللہ ایک چیز سن لو، سب سے بڑی نعمت ہے وہ، جنت کے مکانات، جنت کے ہیرے جواہرات، جنت کا سب ایک طرف، ابھی جو چیز دے رہا ہوں وہ ایک طرف، کیا دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ یہ کہیں گے اے میرے بندو سن لو، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اللہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، میری رضا میں تمہیں دے رہا ہوں، میری رضا میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے صحابہ نے سلیوں پر اپنے سر چڑھا دیے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے آروں سے چیر گئے تو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے تھمائے سب یہ۔ ارے حسین جیسا شہزادہ میدان کربلا میں اپنا سر کٹایا، کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ ارے میرے بھائیوں، اہل بیت کے خون بہا میدان کربلا میں کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اہل بیت کے پردے نکالے گئے عورتوں کے، کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی رب کو راضی کرنے کا جملہ اللہ کہیں گے میرے بندو اب تمہیں مجھے راضی نہیں کرنا ہے، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کہیں گے اب میں تم سے خوش ہو چکا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ اللہ کہیں گے میرے بندو آؤ میں تمہیں آج میرا دیدار کراتا ہوں، آؤ تمہیں آج میں ملاقات کراتا ہوں۔ اللہ نے جنتیں بنائی، دار الجلال، دار السلام، جنت المأوا، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت القرار، جنت الفردوس، جنت عدن۔ اللہ نے 8 جنتیں بنائی، اس کے درجات اللہ نے الگ الگ بنائے۔ اللہ کہیں گے جنت عدن کی طرف آؤ، آج مجھے میرا دیدار کرنا ہے۔ اس وقت لوگ کہیں گے اللہ دیدار۔ جنت عدن ایک ایسی جنت ہے جس کی سجاوٹ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی، ہاتھوں سے اس کی پلاننگ، اس کی سجاوٹ، اس کی سب چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے وہاں دیدار کرانے والے ہیں۔ سارے جنتیوں کا اعلان ہوگا ایک دن کا کہ وہاں آنا ہے، سب کو اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ ساری جنت کے مزے ایک طرف، اب اللہ کو دیکھنے کا انتظار ایک طرف۔ سب لوگ پڑھیں گے، آدم علیہ السلام نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سب اپنی امتوں کو لے کر نکلیں گے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے۔ اب میرے نبی سب سے آگے آئیں گے اور ان نبی کے پیچھے، ہمارے نبی کے پیچھے ہم سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پیچھے آدم علیہ السلام، پھر ان کی امت، پھر ان کے پیچھے ان کے نبی، پھر ان کی امت، ایسا مجمع ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ میں عام ہمارے نبی کے اس دن پیچھے کھڑے ہوں، میں کرے اللہ کے نبی کے ہم پیچھے ہو اور اللہ کے نبی ہماری رہبری کر رہے ہو۔ اب جنت عدن کی طرف ہمیں لے کر جایا جا رہا ہے، اور جیسے جنت عدن کی طرف لے جایا جائے گا اور ہمیں وہاں بٹھایا جائے گا، نور کے ممبر بنے ہوں گے، ہاں گدے بنے ہوں گے، مشک کے ٹیلے بنے ہوں گے، وہاں بیٹھیں گے۔ اللہ کہیں گے میری جنتیوں
لوگوں کو سب سے پہلے لباس پہناؤ، میں نے خود اس لباس کو بنایا ہے، کیا خوبصورت لباس ہوگا، اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ڈیزائننگ کی ہوگی، اس پوشاک کو سارے جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ غور سے سنیں، جب ہم کوئی اچھا موقع آتا ہے عطر لگاتے ہیں، ابھی کتنے حضرات عطر لگا کر یہاں بیٹھے ہیں خوشبو کے لیے، اللہ نے ایک عطر لگائیں گے، مبشرہ نام کی عطر ہوگا وہ، یعنی ہوا ہوگی، وہ چلیں گی اور سارے جنتیوں کو اس معطر کر کے چھوڑیں گی، اللہ نور کی برسات کریں گے۔ اس کے بعد کیا عالم ہوگا، اللہ کہیں گے اب سے دسترخوان سجاؤ، اب دسترخوان سجاؤ، دسترخوان سجے گا۔ سنو غور سے میرے بھائیو، یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سب سے چھوٹا کم درجے کا جنتی جب بیٹھے گا اس دسترخوان پر، اس کے سامنے بھی 70,000 پکوان رکھے جائیں گے، 70,000 کھانے رکھے جائیں گے، ہر پکوان ایک دوسرے سے جدا ہوگا، ایک جیسا ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کا، کھاتا جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرتا جائے گا۔ سارا جب کھانا مکمل ہو گیا، اب اللہ رب العزت جنتیوں کو جمع کریں گے۔ اب غور سے سنو میری اس بات کو، اللہ رب العزت کہیں گے اب تمہیں میرا دیدار کرنا ہے، اللہ محفل سجا رہے ہیں، محفل بنا رہے ہیں، اللہ کہیں گے جنت کے حوروں، جنت کے خادموں، اے جنت کے ذمہ آؤ نا، آج تم میرے بندوں کو سناؤ نا، جیسے کہ محفل سجنے سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت پہلے وہاں پہ ایک تلاوت کریں گے، جو کون کریں گے، جنت کے خادم کریں گے، جنت کی حوریں کریں گی، وہ سنتے جائیں گے۔ فرمایا 70 سال تک ہمارے کان اور ہماری آنکھ بند نہیں ہوں گی، بالکل ایک طرف نگاہ رکھ کر ہم صرف سنتے جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، مدہوش۔ اللہ کہیں گے میرے بندو اس سے اچھا سننا ہے تمہیں، ابھی رکو، اس سے اچھا سننا ہے، اس سے اچھا سننا، اس قانون نے اس سے اچھا اب تک نہیں سنا، کیا اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہے نا، ہے۔ اللہ کہیں گے داؤد آجا میرے نبی، پڑھو آج قرآن کی تلاوت۔ داؤد کون تھے؟ دنیا کے ایک نبی، دنیا میں جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو چہل پہل ہو جاتی تھی چاروں طرف، آزو بازو کے پرندے سارے سب جمع ہوتے، ان کی آواز سنتے تھے، اتنی میٹھی تھی ان کی آواز۔ تو جب پڑھیں گے وہ قرآن کی تلاوت، فرمایا 200 سال تک پورا مجمع میں سناٹا چھا جائیں گے، صرف سنتے جائیں گے 200 سال تک۔ پھر موقع ہے اللہ کہیں گے اس سے اچھا نہیں سنو، اس سے اچھا اللہ، اس سے اچھا اللہ، ہاں اس سے بھی اچھا کون ہے؟ یا محمد یا حبیبی، اللہ اکبر، اے میرے محمد آ جاؤ، پڑھو آج میرے نبی جب قرآن پڑھیں گے، اللہ اکبر، فرمایا جب پڑھیں گے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں تاثر دیں گے، داؤد علیہ السلام سے زیادہ، 70 گنا زیادہ سنتے جائیں گے۔ لکھا ہے 500 سال تک ہم سنتے رہیں گے۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ، اللہ اس سے، نبی سے اچھا اللہ کون؟ یا رب میں ہوں، مجھ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت پڑھیں گے، ایک روایت میں تو لکھا ہے سورہ رحمان پڑھیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندوں کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گے؟ 31 بار کہا اللہ نے سورہ رحمان۔ اللہ جب پڑھیں گے ہمیں احساس ہوگا ہاں اللہ کتنی نعمتیں ہم پر برسا چکے ہیں، برسا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ جب تلاوت کریں گے ہم مدہوش ہو جائیں گے۔ اب اس لمحے پر ہم پہنچ جائیں گے کہ اب بالکل تیار ہو چکے ہم اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اب نور کے پردے ہٹ رہے ہیں۔ امیر خسرو کہتے ہیں اللہ کی قبر پر رحمت برسائے، یہ جملہ لکھتے ہیں حضرت، کہتے ہیں کہ اللہ کو جو دیکھنے کا مزہ ہوگا، اللہ اکبر، امیر خسرو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے اللہ کو کئی لوگوں نے سلیوں پر اپنی جان دی تھی، بغیر دیکھے اللہ کو کئی لوگوں نے اپنی جسم کو ٹکڑے کروانا پسند کیا۔ ارے ابھی میں نے کہا حسین جیسا شہزادہ کربلا کے میدان میں اپنا خون اور اپنی گردن کٹا گیا، کس کے لیے؟ اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کے لیے۔ اب اللہ کو دیکھنا ہے۔ فرمایا نبی نے اگر اللہ موت کو موت نہ دیتے تو ہم سب اللہ کو دیکھ کر مر جاتے، تو اس وقت اب نور کے پردے ہٹیں گے اور اللہ جب سامنے ہوں گے، اللہ اکبر، حسن یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسن والا ہوگا، ساری دنیا کو جنتوں کو بنانے والا کیسا خوبصورت ہوگا، وہ دیکھ کر میں آپ مدہوش ہو جائیں گے، برسوں برس بھی جائیں گے، ہماری نگاہ کیا ہماری پلک تک نہیں جھپکے گی، اللہ خود اٹھائیں گے، اے میرے بندو اٹھ جاؤ، ابھی ایک بار نہیں بار بار تمہیں دیکھنا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر جیسے ہمارے دنیا میں امیر غریب ہے نا، کوئی مالدار ہے تو اونچے درجے کا، چھوٹا ہے تو نیچے درجے کا، ہم ایسا تناسب کرتے ہیں یہاں پہ۔ جنت میں کیسا ہوگا کہ کوئی ہوگا جو دین میں ایک بار اللہ کا دیدار کرے گا،
کوئی ہوگا جو دن میں 2 بار اللہ کا دیدار کرے گا، کوئی ہوگا جس کو ہفتے میں 1 بار اللہ کا دیدار کیا جائے گا، کوئی ہوگا جس کو مہینے میں 1 بار اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، کوئی ہوگا جس کو سال میں 1 بار اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور جنتی اس چیز سے دوسرے میں فرق محسوس کریں گے، ارے وہ اونچے درجے کا جنتی ہے، اس کو 2 بار اللہ نظر آ رہا ہے دن میں، اس طرح وہاں تناسب ہوگا اور ہم جنتی کے مکان میں لوٹ جائیں گے۔ یہ تھی میرے بھائیو جنت، یہ تھی میرے بھائیو جنت، یہ ہمارا اصلی گھر ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا سارا مجمع انشاءاللہ پہنچ کر رہے گا، اللہ کی ذات سے یقین کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے پہنچ کر رہے گا۔ اور اللہ نہ کرے، اب میری بات 15 منٹ آپ مجھے دیجیے، انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، اگر میری آپ کی روح اللہ کی ناراضگی میں نکلے گی، اللہ کو خفا کر کے نکلے گی، تو یاد رکھیے ایک تو قبر کا عذاب جس کے بارے میں ہم کئی بیانوں میں سن چکے ہیں، قبر سے اٹھے نہیں، حشر کا عذاب حشر سے ختم نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ حکم دے گی جہنم کو، جہنم آئے گی جس طرح کوئی گھوڑا کوئی جانور بھن بناتا ہے نا مارے جوش کے، جہنم بھن بنائے گی اور ایسے چیخے گی۔ فرمایا 19 فرشتے پکڑے ہوں گے اس کو قابو کرنے کے لیے، لیکن جب ماری گی جوش، کہا قرآن نے انہا ترمی بشرر کالعصر، اس کے جب شعلے اٹھیں گے اور آ کر گریں گے جو گنہگاروں کے سروں پہ، کوئی نبی اور مرسل، کوئی نبی اور رسول بھی ایسا نہیں ہوگا جو کاپ نہیں رہا ہوگا۔ جب نیکوں کا حال یہ ہوگا تو مجھ جیسے نالائقوں اور گنہگاروں، ہم جیسے گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کو رکائیں گے، جنت جہنم کہیں گے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اے اللہ کتنا انتظار، اب مجھے بھر دے گنہگاروں سے جس کے لیے میں برسوں سے نہیں کب سے برتر تڑپ رہی ہوں، اب ڈال دے میرے اندر تیرے ان بندوں کو جو میرا رتبہ بننے والے ہیں۔ پھر اللہ چھانٹ کر نکالیں گے گنہگاروں کو، اللہ کہیں گے جہنم کے فرشتوں کو پکڑو اس بدبخت کو۔ جہنم سے جب نکلے گا نا فرشتہ 3 چیزیں لے کر نکلے گا، ایک زنجیر ہوگی ہاتھ میں، ایک کوک ہوگا ہاتھ میں، کالا لباس پہنے ہوئے نکلے گا اور گنہگار کے ڈالے گا، ناک میں زنجیر، پیر میں توق، گلے میں تو اور کھینچے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ خطرناک جملہ ہے، یدعون الی نار جہنم دعا، دھکا دیں گے اس کو، اور کیسا دھکا دیں گے کہ اوندے منہ گرے گا، اوندے منہ۔ ایک ہوتا ہے دنیا میں گناہ کیا ہاتھ کڑی لگا کر لے جا رہے پولیس، لیکن یہ کیسی ذلت و رسوائی ہے کہ منہ کے بل گھسٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ چاہتے تھے کہ اس کو ذلت کر کے میں لے جاؤں، اس کو ذلت کر کے لے جاؤں، اللہ ایسا موقع نہ دکھائے کہ میں آپ اللہ کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوں اور فرشتوں کو اللہ کہے کہ پکڑو اس بدبخت کو اندر کو لے جاؤ، ایسا اللہ موقع نہ دکھائے۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا ہم سب بار بار سنتے ہیں کیا تپش، کیا گرمی، کیا بھوک، کیا پیاس، بھوک کے مارے چلائیں گے ان شجرۃ الزقوم، کھلاؤ اس کو زقوم نام درخت، ایک ٹپکا پوری دنیا کو پڑو کر دے، اس کا لقمہ ہوگا، نہ کھایا جائے گا نہ اگلا جائے گا، پھٹ کر باہر نکلے گا، پیاس پیاس پیاس، اللہ کہے گا پلاؤ اس کو، کیا پلاؤ؟ ہاں گسلین نام پانی پلاؤ۔ جہنمیوں کا خون اور پیپ ایک جگہ جمع ہوگا، ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، اتنا گرم ہوگا کہ اس کے پیٹ کی اتڑیاں اس گرم کی تپش کی وجہ سے پگھل کر پیخانے کے راستے سے باہر نکلے گی۔ یہ ہوگا جہنم کا عذاب، اللہ کو رحم نہیں آئے گا، سسکتے بلکتے پڑے رہیں گے، چلائیں گے بچاؤ، اے فرشتے کو چلائیں گے جو جہنم کا واشمن ہوگا مالک، اس کو چلائیں گے کہ ہم پر کچھ تو رحم کرنے کو ہو اللہ سے، ہم پر کچھ تو رحم کرنے کو ہو اللہ سے۔ مالک کو رحم نہیں آئے گا، مطلب جہنم کے واشمن کو رحم نہیں آئے گا، داروغہ کو رحم نہیں آئے گا۔ برسوں برس بت جانے کے بعد آخرکار اس کو بھی رحم آ جائے گا۔ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ جا کر کہے گا اللہ تیرے بندے پڑے ہیں کتنے برسوں سے، کب تک پڑے رہیں گے؟ اللہ تھوڑا وہ چاہتے ہیں ان کو جہنم سے مت نکال، عذاب تھوڑا کم کر دے۔ اللہ عربی کا مقولہ ہے، عربی کا جملہ ہے، جس طرح ہمارے ہم کھاتے بیٹھے کتا سامنے آ جائے تو کس طرح دھکار کر جھڑکا کر اس کو بھگا دیتے ہیں ہم لوگ، اس سے بھی زیادہ خطرناک الفاظ کے ساتھ اللہ دھکار دیں گے گنہگاروں کو، پڑے رہو کم بختو، تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جہنم ہے میرے بھائیوں، یہ جہنم ہے۔ چلو آپ لوٹتے ہیں، اب صرف 5 منٹ کا موقع دیجیے۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو اگر نہیں سدھارا، اپنے آپ کو نہیں منوایا تو کب میرے بھائیوں؟ ارے میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں نا، یہ اللہ کا بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فرمایا کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہے، ایک گنہگار کے آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ، ایک
ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ، خون کا شہید کا قطرہ اور گنہگار کے آنسو کا قطرہ، اللہ نے دونوں کو ایک میزان میں رکھ دیا۔ سوچو تو صحیح کہ قیمتی کتنے آنسو قیمتی ہیں، ہمارے نکلنے والے آنسو کتنی قیمتی ہے۔ قیامت کے میدان میں جب حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا اس میزان میں، اس وزن کانٹے میں، تو سب سے زیادہ وزنی چیز ہم سنتے ہیں کلمہ ہوگا، سارے ایک طرف اور کلمہ جھکا دے گا، اور فرمایا کلمے کی جیسی کوئی چیز جو زیادہ وزنی ہوگی وہ ہوں گے گنہگار کے آنسو کے قطرے جو بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ آج ہمیں اس چیز کو دہرانا ہے، یہ دل کو منانا ہے۔ حسن بصری کا نام آپ نے نہیں سنا؟ کتنے بڑے اللہ والے شخص تھے۔ یہ واقعہ بول کر اپنی بات ختم کی، دعا پر مجلس ختم فرمایا کہ ان کے سامنے ایک نوجوان، ان کے سامنے جیسا اگر ہم ہمارا درس چل رہا ہے ایسا وہ درس دیا کرتے تھے حدیث کا، کئی لوگ مجمع آتا تھا، کئی لوگ پردے کا انتظام اور عورتیں آتی تھی، سارا مجمع آتا تھا، بیان سنتا تھا، درس سنتا تھا۔ ان مجمع کے اندر ایک عورت تھی، وہ عورت تھی، وہ بیچاری بڑی نیک خاتون تھی، لیکن اس کے خادم کا انتقال ہو گیا اور ساری جو جائیداد تھی بڑی اچھی جائیداد تھی، اور جو بیٹا تھا وہ نوجوان تھا۔ اب نوجوانی کی جوش میں ساری جائیداد مل گئی اسے، نہ احساس رہا نہ شعور تھا۔ جوانی کی جوش میں، شراب میں، شباب میں پوری راتیں باہر گزارتا تھا اور مال کو اڑاتا تھا، پوری اس طرح زندگی گزار دی۔ ماں سمجھایا کرتی تھی میرے بچے، اے میرے لاڈلے، کیوں ایسا زندگی برباد کر رہا ہے، چل حسن بصری کے پاس جا کر توبہ کرتے ہیں۔ پکڑ کر لاتی تھی حضرت کے پاس، حضرت کہتی تھی میرے بچے توبہ کر لے، توبہ کر لے، سمجھاتے تھے۔ کہتا تھا ہاں حضرت اب کل سے شراب نہیں پیوں گا، اب سب چھوڑ دوں گا، اب کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت کہتے ہاں اچھی بات ہے، توبہ کی کلمات پڑھاتے تھے، چلا جاتا تھا۔ پھر حضرت کو خبر ملتی کہ اس نے شراب پی لی ہے، اس نے گناہ کر دیا ہے، اس نے واپس زندگی اختیار کر لی ہے، تو وہ حضرت اس سے ناراض ہو جاتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا کہ ماں پھر پکڑ کر لاتی، ایک بار، دو بار، تین بار، دسیوں بار ایسا ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب اس کی شراب اور شراب کی عادت اس پر بھاری پڑ گئی، ٹی بی کا، فلاں بیماریوں کا شکار ہو گیا، اب جسم سے طاقت ختم ہو گئی، اب بستر پر پڑا ہے۔ دل کے کان کھول کر سنیے میرے بھائیو، اس واقعے کو اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ بستر پر پڑا ہے اور ماں پہنچی ہے، اب اپنے بچے کا سر اپنے گود میں لے کر کہیں گے اے میرے لاڈلے، اے میرے بچہ، اب تو ختم ہو گئے تھے، جوانی تو نے گناہوں میں ڈال دی ہے، شراب کے نشے میں ڈال دی ہے، اب تو توبہ کر لے تاکہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو معاف کیا جا چکا ہو، ایسا پیش ہو۔ اب بچے کو بھی احساس ہوا میں تو اپنی جوانی ختم کر چکا، اب ایسی موت مر رہا ہوں کہ اب اللہ مجھ سے ناراض ہوگا تو میرا کیا بنے گا۔ کہا امی جان، اے میرے امی جان، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اب میں توبہ نہیں کروں گا۔ کہا ہاں ایسا، جاتی ہوں، فوراً دوڑ لگا امام خوشی کے مارے، اب میرا بچہ توبہ کر رہا ہے، ہاں توبہ کر رہا ہے۔ بھاگتے گئی، حضرت کتاب پڑھتے مطالعہ کرتے بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے حضرت میرا بچہ بیمار ہے، موت کے قریب ہے، چلو اب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے کہا وہ مرے گا نہیں، وہ میرے سامنے کئی مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکا ہے، اب تو پھر سے توبہ کر کے توڑے گا، جا ابھی تھوڑی دیر میں لوگ آنے والے ہیں، مجھے درس دینا ہے، کتنا ہزاروں کا مجمع ہوگا، وہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والا ہے، تیرا بیٹا مجھ سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، جانے دے جو اس کو بنتا ہے وہ اس کے ساتھ، اس کے اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ۔ یہ کہہ کر حضرت نے اس کو انکار کر دیا۔ اب جب ماں بالکل بوجھ بھرے دل کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئی، بیٹا دروازے کی طرف انتظار کہ آ رہے ہیں حسن بصری، آ رہے ہیں اللہ والے، میں توبہ کروں۔ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ماں اکیلی، کہتے ماں کیا ہوا؟ میرے بیٹے تو نے حضرت کو اتنی بار دھوکہ دیا ہے کہ آپ تجھ پر سے بھروسہ اڑ گیا ہے ان کا، اب وہ توبہ نہیں کرانا چاہتے۔ کہنے لگے آپ واقعی اتنا گنہگار ہو چکا ہوں کہ وقت تک ولی میرا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب میں اسی گناہگار زندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے چاہوں گا۔ ماں جانے دے، ماں جانے دے، میں مر جاؤں گا گناہوں کے ساتھ، میری موت کے بعد جو بگڑے ہوئے نوجوان ہیں، جو بگڑے ہوئے شرابی ہیں، جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ میری موت کو دیکھ کر سدھر جائے۔ میری 3 وصیتیں ہیں، میری 3 خواہشیں ہیں، میرے مرنے کے بعد ضرور پوری کرنا۔ ماں نے کہا لاڈلی کیا کہہ رہا ہے تم؟ ماں سننا، اب میں جب مر جاؤں گا تو میری لاش کو اللہ اکبر، میری لاش کو اللہ اکبر، میری لاش کو تیری اوڑھنی گلے میں ڈال کر گلی گلی گھمانا،
गली गली घसीटना, मेरे जिस्म से खून चाहे निकल जाए, मुझे फिर भी गली गली के चौराहे चौराहे के चक्कर कटवाना, इसलिए ताकि मेरा इस हशर को देखकर उन लोगों को रहम आ जाए जो गुनाह किया करते थे, उनको तरस आ जाए मेरी मौत पर, वो तौबा कर दे। ऐ मेरी माँ मेरे साथ ही मामला करना, मेरे बच्चे मैं नहीं कर सकती, नहीं माँ करना पड़ेगा। सुन, जब मैं मर जाऊं, जब मेरी लाश लहू लहान हो जाए, मुझे मुसलमानों की कब्रिस्तान में मत ले जाना, मुझे मुसलमानों की कब्रिस्तान में मत ले जाना, मुझे यही कहीं गाड़ देना, ताकि मैं इतना गुनहगार हूँ, मेरे वजह से नेक लोग जो कब्रिस्तान में दफन है उनको अजाब न पहुंचे, इसलिए मुझे कहीं बाहर गाड़ देना। तीसरी वसीयत कहने से पहले पहले इसकी जुबान बंद हो गई और सख्ता तारे हो गया, जिस्म पर हैबत तारे हो गई, पसीना पसीना छूट गया। अब देखते देखते माँ अपने बच्चे को इस हालत में मरता हुआ देख रही है, क्या उस माँ की दिल पे बीत रही होगी। अब वो मौका आया है कि जिस्म से रूह जुदा हो गई, मर गया। माँ के आंसू आँख से निकलने से पहले पहले दरवाजे की खटखटाहट बाहर से महसूस होती है। दौड़ लगाकर माँ दरवाजा खोलती है, कौन आया है इस वक्त। मैंने तो किसको आवाज़ नहीं दी, तो किसको इसकी खबर नहीं दी। देखते हैं तो हसन बसरी दरवाजे पर खड़े, हसन बसरी दरवाजे पर खड़े हैं, वो अल्लाह वाले दरवाजे पर खड़े हैं। कहते हैं उस औरत से, ए अम्मा जान, तू चली तो गई, किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नींद सी तारी हो गई, थोड़ी सी मुझे नींद लग गई। किसी कहने वालों ने कहा, किसी कहने वाले ने कहा, तू कैसा अल्लाह का वली है, मेरा एक वली मौत से लड़ रहा है और तू यहाँ बैठा हुआ, मेरा एक वली मर रहा है, तू उसके सामने नहीं गया, जा उसको उठा, उसको नहला धुला, उसको कफना, उसको दफना, उसकी जनाजे की नमाज को खुद पढ़ा। मैं भाग लेके आया हूँ, मुझे यकीन हो गया कि ये तेरा बेटा अब कोई मामूली नहीं है, ये अल्लाह का वली बन चुका है, ये अल्लाह का दोस्त बन चुका है, ये अल्लाह का प्यारा बन चुका है। और उस वक्त उन्होंने उसको उठाया और खुद इज्जत के साथ नहलाया धुलाया, कफनाया, जनाजा पढ़ाया, दफनाया। और अल्लाह के साथ यकीन है कि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बना चुका होगा। ऐ मेरे भाइयों, आज वही दिन है, आज वही मौका है, आज 27वीं शब है, आज सात रात है, पूरी रात हमें इबादत करनी है और अल्लाह को मनाना है। कितने गुनाह हम कर चुके हैं, कितनी शराब की बातें हमारे पेट में गुजर चुकी है और कितनी बार हमने अल्लाह को धोखा दिया है, दिया नहीं दिया। ये सफ़ेद रोएंगी कल से इंशा, ये सफ़ेद रोएंगी चांद नजर आने के बाद, ये मीनारे मस्जिद की रोएंगी, ये मस्जिद की दीवारें रोएंगी। क्यों रोएंगी? कहाँ गए वो नमाज़ें जो मुझे सजाया करते थे, कहाँ गए वो पेशानियाँ जो मुझे सजाया करती थी। सारा मजमा इसमें से बचा हुआ कुचा हुआ निकल जाएगा, फिर वही एक डेढ़ सब मौजूद होगी, साल भर 11 महीने एक डेढ़ सब लगी होगी, फिर चांद होगा, फिर हम और दौड़ कर आएंगे। ऐसा धोखा मत दो मेरे अल्लाह को, ऐसा धोखा मत दो मेरे अल्लाह को। अल्लाह करे कि ऐसा मौका ना आए, फिर हमारी मस्जिद आबाद हो, अल्लाह वक्त हम सबको दिखाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बयान, मेरी बातें आपके दिल में उतरी होगी। मैंने बेहतर समझा कि इसी उन्वान को आपके सामने रखूँ, पिछले गुज़िश्ता ताख़िरा तो यही उन्वान था, लेकिन बेहतर समझा कि अपनी असली हकीकत हमारे सामने आ जाए, इसलिए मैंने इस उन्वान को रखा। अल्लाह सबसे पहले मुझे माफ़ फरमाए, यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर एक को अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह हम सब की माफ़ी के फैसले के साथ अल्लाह हम सबको यहाँ से उठाए। उम्मीद करता हूँ कि कहीं की सुनी बातें मेरे दिल में उतरी हैं। अल्लाह हम सबको इस तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ होगी इंशाअल्लाह, सभी दुआ की यहाँ पर